اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 16۔ سب سے پہلے قرآن کوئز۔ قرآن پاک نے ایک نبی کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، وہ آسانی سے اسے موڑ لیا کرتے تھے اور اس سے چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ تو وہ نبی کون تھے؟ وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے تعوذ۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک میں ایک اور لفظ آتا ہے، اسے کہتے ہیں تسمیہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے معوذتین۔ اس کو لوگ معوذتین بھی پڑھتے ہیں، لیکن اصل لفظ ہے معوذتین۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں مراد ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ قصے بتائے تاکہ ہم ان قصوں سے سبق سیکھیں۔ ان میں سے ایک قصہ کو قرآن پاک میں کہا گیا احسن القصص، بہترین قصہ۔ وہ کس نبی کا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن پاک میں شیطان کے بھائی کن لوگوں کو بولا گیا ہے؟ قرآن پاک میں فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی بولا گیا ہے۔ آج کی احادیث ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ لوگوں کو دیں، اس طرح آپ کا اوپر والا ہاتھ ہو جائے گا، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر والا اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ نیچے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے سے بھی منع کیا، لوگوں سے سوال کرنے سے منع کیا، اس سے ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے تو مانگنے والی پوزیشن بن جاتی ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو کبھی بھی کسی سے کچھ بھی نہ مانگا کریں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن، مسلمان کا آئینہ ہے۔ یعنی آپ کو اپنے دوست میں، اپنے بھائی میں، اپنے کزن میں، اپنے عزیز میں، اپنے کلاس فیلو میں کبھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو برائی ہے، جیسے وہ چوری کرتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں، وہ گندی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بناتے ہیں، کوئی ایسے کام کرتے ہیں، چیزیں چھپا لیتے ہیں لوگوں کی، تو آپ انہیں بتا دیں کہ یہ چیز اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے آئینہ ہیں۔ آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، آئینہ اپنے بھائی کو اس کی برائی کے بارے میں بتا دیتا ہے، تو اس کو بتا دیں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ یہ ایسا ایسا بچہ ہے، بلکہ صرف اس کو بتائیں کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یہ کام غلط ہے، آئندہ ایسے کام نہ کیا کریں۔ ہم آداب کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اپنا منہ بند رکھ کے کھانا کھائیں تاکہ منہ کے اندر سے آوازیں باہر نہ نکلیں۔ اگر آوازیں باہر آئیں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، بالکل منہ بند کر کے کھانا ہے۔ اسی طرح سے جو اپنی سالن والی پلیٹ ہوتی ہے اسے بہت اچھے طریقے سلیقے سے صاف کرنا ہے۔ تیسری بات، جب کھلونوں سے کھیل کے تھک جائیں تو انہیں واپس سمیٹ کر باسکٹ میں ڈال کے رکھ دیں، ایسا نہ ہو کہ پورے گھر میں بکھرے رہیں اور اس سے آپ کی امی ابو کو، گھر والوں کو تکلیف ہو۔ پانچواں کلمہ ہم پڑھ رہے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہاں تک پڑھ لیا تھا، آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اذنبتہ عمدا او خطأ،
سرا او علانیتن. علانیتن بھی ٹھیک ہے، علانیتن واتوب الیہ، یہ 5واں کلمہ ہمارا مکمل ہو گیا.